اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. وزاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن أين يكون الشبه؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلیم جو کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق، یقیناً اللہ تعالی حق بات کو بیان فرماتے ہوئے حیا نہیں فرماتے۔ اسی کے پیش نظر میں بھی آپ سے حق بات پوچھنے کے لیے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ، کیا احتلام ہونے پر خاتون پر بھی غسل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، جی ہاں اگر وہ بیدار ہونے پر پانی کا اثر دیکھے، یعنی منی کا اثر دیکھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کے متعلق جو خواب میں ویسا دیکھے جیسا مرد دیکھتا ہے، اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غسل کرے۔ اور ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا هل یکون ھذا، کیا خواتین کے لیے ایسا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہوتا تو بچے کی جو ماں کی طرف مشابہت ہے شکل و صورت میں، وہ کیسے ممکن ہے؟ جنابت، احتلام اور غسل کے واجب ہونے سے متعلق احکام و مسائل اس باب میں ذکر ہو رہے ہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ کو بیان کر کے جو سب سے پہلا مسئلہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے وہ باب سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ احتلام ہونے کی صورت میں غسل واجب ہے، خواہ مرد کو ہو یا خاتون کو ہو۔ اور احتلام یہ ہے کہ سوتے ہوئے لذت کے ساتھ منی کا اخراج ہو جائے، خواہ خواب نظر آنے کی صورت ہو یا خواب کے بغیر ہو۔ اور جاگنے پر انسان کو خواب اور احتلام کا ہونا یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن نہ یاد ہونے کی صورت میں جب وہ اٹھے تو اپنے خواب کے یا احتلام کے اثرات اپنے لباس پر پائے، اور خواب یاد ہونے کی صورت میں بھی اٹھ کر وہ اثرات کو دیکھے گا۔ اگر اثرات پائے یعنی اس کا منی خارج ہو چکی ہو اور اس کا اثر اس کے لباس پر موجود ہو تو پھر غسل واجب ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو کوئی خواب وغیرہ نظر آیا لیکن اٹھنے پر اسے لگتا تھا کہ اس کو احتلام ہوا لیکن کوئی اثر نہیں پایا گیا، تو ایسے شخص کے اوپر غسل نہیں ہے۔ اس کو خواب میں ایسا محسوس ہوا کہ اس کو احتلام ہوا جبکہ اس کو احتلام نہیں ہوا۔ اس لیے مجرد خواب کا نظر آنا یا اس میں یہ خیال ہو جانا کہ احتلام ہو گیا ہے، یہ باعث غسل نہیں ہے
جب تک کہ احتلام ہو نہ جائے اور اس کے اثرات واضح طور پر پتہ نہ چل جائیں۔ دوسری بات جو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بسا اوقات صحابیات طہارت کے مسائل میں بعض دقیق اور شرم و حیا والی باتیں بھی حق بات جاننے کے لیے پوچھ لیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ام سلیم نے اپنا سوال کرنے سے پہلے آپ کے سامنے وضاحت کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ بھی حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے، تو ایسے میں یہ سوال پوچھنا میری مجبوری ہے، اس لیے کہ یہ خواتین کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوتا ہے، اور اگر ہو جائے تو غسل کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس پر تعجب کہ کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے، حالانکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا معلوم ہے کہ ایک بڑی عمر کی خاتون ہیں، اپنی زندگی گزار چکی ہیں، اس کے باوجود یہ سوال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو۔ لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، اسی طرح خواتین کی جسمانی اور ذہنی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی خاتون کو یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے اور کسی کو نہیں بھی پیش آ سکتی، اسی طرح بعض مردوں کو بھی یہ صورتحال نہیں پیش آتی۔ تو ایسے میں کسی چیز کا کسی خاص انسان کے لیے عدم وقوع اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ باقی کسی کے لیے بھی وہ مسئلہ ویسے ہی ہے۔ لوگ مختلف ہو سکتے ہیں اور ان کے اعتبار سے ان کے لیے شرعی احکامات اور ان کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا سن کر ان کو مدلل جواب دیا، اور جواب یہ تھا کہ جی ہاں ایسا ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی فرما دیتے تب بھی بات کافی تھی، لیکن آپ نے ساتھ میں مزید دلیل بھی دی، اور وہ یہ تھی کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر بچے کی ماں کی طرف جو مشابہت ہے وہ کیوں کر ہوتی، اور معلوم ہے ماں اور باپ کی طرف جو مشابہت ہے وہ دونوں کی جانب سے آنے والے نطفے سے ہوتی۔ ماں کی طرف سے جو اس کی جینز آتی ہیں، باپ کی طرف سے جو اس کی جینز آتی ہیں، یہ اس نطفے کی ملاپ کی وجہ سے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کچھ مشابہت باپ کی طرف، کچھ مشابہت ماں کی طرف، اور بسا اوقات کسی ایک کی طرف ذرا زیادہ اور ایک کی طرف کم، لیکن ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے دلیل دے کر سمجھایا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بات کے اس بات کے لیے خواہ وہ شرعی مسئلہ ہو یا عمومی انسانی جسمانی یا عقلی مسئلہ ہو، اس میں ظاہری اور عقلی دلیل دینا جو واضح طور پر ثابت ہو وہ مانے نہیں ہے، وہ دلیل دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔